السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئیکشن ویڈیوز۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے دوبارہ تشریف آوری کا موقع حاصل ہو رہا ہے، اور بھائی بار بار کہتے ہیں کہ آپ حضرت جی کی ویڈیو پر اور بھی ویڈیوز بنائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ حضرت کی ویڈیوز میں سے بہت کچھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور آپ کی دعائیں بھی ساتھ ہیں، تو اسی لیے انشاءاللہ ہم کوشش کیا کریں گے کہ حضرت کی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز لینے کی کوشش کریں۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ اسلوب اپنایا ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بالیقین رشد و ہدایت کا وہ پہلا مرکز، روشنیوں کا پہلا مرکز، اجالوں کا وہ مسکن جو دنیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے منتخب کیا، وہ مکہ میں ہے جس کی بنیادیں ابراہیم و اسماعیل کے ہاتھوں سے بلند ہوئی۔ ایک خلیل اللہ، دوسرا ذبیح اللہ، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کے گلے پر خنجر چلانے والا، دوسرا سراپا تسلیم و رضا بن کر اللہ کے حضور گردن جھکانے والا۔ اس مرکز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے۔ بیت اللہ کو اللہ نے ہدی للعالمین کہا، اور اس میں معلم بن کر آنے والے کو رحمت للعالمین کا اعزاز دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکتب میں بیٹھ کر جو انسان تیار کیے، جو جماعت تیار کی، قرآن کریم نے اس جماعت کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد کے تیار کردہ انسان باطل کے لیے کار خدا سے کم نہیں، اور آپس میں ان کی اخوت رشک انسانیت ہے۔ وہ جب باطل کے مقابلے میں میدان میں اترے ہیں تو ناقابل تسخیر بن کر ان کے آفاقی عزم کا مقابلہ آہن و فولاد بھی نہیں کر سکا۔ وہ کبھی بدر میں نظر آئے، کبھی احد میں نظر آئے، کبھی تبوک میں نظر آئے، کبھی احزاب میں نظر آئے، کبھی یرموک میں سر کٹائے، صحراؤں میں، دریاؤں میں، خشکی میں، تر میں، عرب میں، عجم میں، ویرانوں میں، آبادیوں میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوب اور شمال میں، صحراؤں اور دریاؤں میں، جہاں دیکھو گے محمد کے رضاکار سربکف نظر آتے ہیں۔ جنہیں بکریاں چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، انہیں معلم کامل نے اتنا معیاری بنا دیا کہ وہ انسانی قافلہ کے سالار بن گئے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ پھر خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے۔
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حبشے کا سیاسان رحمت عالم کا رضاکار بنا. اتنا بلند ہو گیا کہ روح الامین بھی بلال کے عروج پر رشک کرتا ہوا نظر آیا. حسن کا صہیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاکار بنا. اتنا بلند ہو گیا کہ حاملین عرش بھی صہیب کی بلندی پہ رشک کرنے لگے. بصرے کا حسن رحمت عالم کا رضاکار بنا. اتنا بلند ہو گیا کہ آسمان کے ستارے بھی اس کے عروج پہ رشک کرتے نظر آئے. یہ محمد کے رضاکار ہیں, رسول کے پیارے ہیں, آسمان ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں. ہم ان سب کے رضاکار ہیں. اور پشاور کے روشن ضمیروں محمد کے رضاکاروں کو جب بھی دیکھنا ہو قرآن کی عینک لگا کے دیکھنا, تاریخ کی عینک نہیں. تاریخ صحابہ کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. صحابہ کی عظمت تاریخ کا فیصلہ کرے گی. ہم تاریخ کے ہر انکشاف کو صحابہ کی عظمت کے معیار پہ پرکھیں گے. تاریخ کا جو حصہ اس معیار پہ پورا اترے گا اسے اپنائیں گے, اور جو حصہ صحابہ کی عظمت کے معیار پہ پورا نہیں اترے گا ہم اسے ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کریں گے. تاریخ کے مسودے رد کیے جا سکتے ہیں لیکن اصحاب رسول کی عظمت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ عظیم کردار ہیں جن کا مدرسہ بیت اللہ ہے, جن کا معلم رسول اللہ ہے, جن کا نصاب تعلیم کلام اللہ ہے, جن کا لقب حزب اللہ ہے, جن کا ممتحن خود اللہ ہے. وذالک فضل اللہ ہے. رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. رب العالمین نے فرمایا محمد عربی کے رضاکاروں کا امتحان بھی میں نے خود لیا, لینا بھی اسی کو چاہیے تھا. ممتحن معلم سے بڑا ہونا چاہیے تو امتحان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. ایگزامینر ٹیچر سے سینئر ہوگا تو امتحان کے تقاضے پورے ہوں گے. پرائمری کے بچوں کا امتحان مڈل والے لیتے ہیں, مڈل والوں کا امتحان ہائی والے لیتے ہیں, ہائی اسکول کا امتحان کالج والے لیتے ہیں, اور کالج والوں کا امتحان یونیورسٹی کے اساتذہ لیتے ہیں. جس جماعت کا استاد محمد ہو اس کا امتحان اللہ نہ لے تو کون لے. محمد عربی سے تو سینئر ہے ہی کوئی نہیں. جس جماعت کو رحمت عالم نے پڑھایا اس کا امتحان بھی خود اللہ نے لیا. الہ العالمین جماعت حزب اللہ جیسی, ادارہ بیت اللہ جیسا, معلم رسول اللہ جیسا, ممتحن خود اللہ, تو امتحان کس حال میں لیا. جنت سے قالینیں منگوائیں, عرش سے کرسیاں منگوائیں, قالینوں اور کرسیوں پہ بٹھا کر جماعت رسول کا امتحان لیا. رب العالمین نے فرمایا نہیں, میں نے اصحاب رسول کا امتحان قالینوں اور کرسیوں پہ بٹھا کر نہیں لیا, میں نے تو یاران رسول کا امتحان انہیں انگاروں پر لٹا کے لیا. کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی یرموک میں, کبھی احزاب میں. الہ العالمین امتحان کس موضوع کا لیا, کس سبجیکٹ کا امتحان لیا. رب العالمین آنکھوں کا امتحان لیا تو نے, ہاتھوں کا امتحان لیا, پاؤں کا امتحان لیا, یا کانوں کا امتحان لیا, یا زبان کا امتحان لیا. دیکھنے, چلنے, بولنے, سننے یا پکڑنے کی صلاحیتوں کا امتحان لیا. رب نے فرمایا نہیں, یہ تو ظاہری موضوعات ہیں, ان کا امتحان تو ان کے استاد کامل نے لے لیا تھا, اور میں نے چونکہ ان کے دل کی دنیا میں
ایمان کا پودا لگایا تھا تو امتحان بھی میں نے دل کی دھڑکنوں کا لیا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبہم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ان کے دل کی دھرتی میں ایمان کا پودا لگایا. پھر حق تعالی نے فرمایا اس کی آبیاری بھی ہم نے خود کی اپنی مشیت کے ساتھ. اس پودے کے اردا گرد فسق، عصیان اور خطاؤں کی ناقص جڑی بوٹیاں بھی ہم نے کاٹ ڈالی. اچھا مالی جب نرسری کو سجاتا ہے، اس کی لک آفٹر کرتا ہے، تو اس کے اردا گرد کی ناقص جڑی بوٹیاں تلف کر دیتا ہے نا. اللہ نے فرمایا ہم نے صحابہ کے دل کی دھرتی میں ایمان کا پودا لگایا، فسق و عصیان کی ناقص جڑی بوٹیاں بھی تلف کر دیں. وہ پودا جوان ہوا، بارآور ہوا، شباب پر آیا. رب العالمین نے فرمایا اب ہم نے خود اس کا امتحان لیا. الہ العالمین پھر نتیجہ کیا نکلا؟ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الفائزون. ہم اعلان کرتے ہیں کہ محمد کا گلشن پربہار ہے. ہم اعلان کرتے ہیں کہ رسول کا دبستان کامیاب ہے. ہم اعلان کرتے ہیں کہ محمد کی نرسری پرشباب ہے. اولئک هم الفائزون اولئک هم المهتدون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا. حالانکہ اولئک هم الفائزون کہہ دینا ہی بہت تھا صحابہ رسول کی کامیابی کے اعلان کے لیے، لیکن اس جماعت نے اتنے اچھے نمبر حاصل کیے، میرٹ ہی اتنا عظیم ہے کہ ممتحن کی رحمت سیری نہیں ہوتی، نمبر دیتا جا رہا ہے. کبھی کہتا ہے یہ فائزون ہیں، کبھی کہتا ہے یہ راشدون ہیں، کبھی کہتا ہے یہ محتدون ہیں، کبھی کہتا ہے یہ حزب اللہ ہیں، کبھی کہتا ہے یہ فرش پر میرے نبی کی نبوت کے عینی گواہ ہیں، میں عرش پر ان کے ایمان کی حقانیت کا عینی گواہ ہوں. اصحاب رسول کو پرکھنے کے لیے کسوٹی تاریخ نہ تھی نہ ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہمیں نواز رہے تھے حضرت جی. پچھلی ویڈیوز بھی اس ویڈیو میں بھی ایک جو ان کا لہجہ ہے قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے کا، ایک جو ان کا انداز ہے وہ مجھے تو بہت پسند آتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو بھی پسند ہوتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم جو کچھ بھی ان کی ویڈیو سے سیکھ کر انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا اور آپ بھی کریں گے، تو اس کا اجر آپ کو تو ملے گا، مجھے تو ملے گا، لیکن میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ حضرت کی قبر تک بھی یہ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. تو دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.